السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ام کہتے ہیں ماں کو، امی کہتے ہیں میری ماں، اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں اردو زبان میں امی۔ عربی میں اس کو امی جب کہتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے میری ماں، اور عرب لوگ بھی اپنی ماں کو امی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو، اس لفظ کو قرآن مجید میں 2-3 جگہ استعمال کیا ہے، وہ میں ویسے بتا دوں، پھر ہم آیات میں اس کو تصدیق کریں گے۔ ایک تو لکھا ہے ام القریٰ، یعنی شہروں کی ماں۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے امی۔ اب یہ ام القریٰ جو ہے شہروں کی ماں، تو ام القریٰ کا جو شہر ہے جو جیسے کہتے ہیں سینٹر یا ماں، تو اس کو نارملی مکہ لیا گیا ہے دنیا میں۔ جو ہے ام القریٰ یعنی شہر جو ہے وہ مکہ، تو سینٹر میں دا ورلڈ ہے وہ، تو وہاں کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں۔ ام القریٰ شہروں کی ماں، اور وہاں کا رہنے والا کیا ہوا؟ امی۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہو امی، تو لوگ سمجھتے ہیں ماں والے، اس کے اگر لٹل معنی کریں ماں والے، تو ماں والے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں مکہ کے رہنے والے امی، اس کو امی کہتے ہیں۔ تو وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شہروں کی ماں، ام الکتاب کتاب کی ماں، اور امی یعنی اس شہر کرنے والا جہاں پر یہ جس کو ماں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ماں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا کتاب کی کوئی ماں تھوڑی ہوگی اگر یوں دیکھا جائے، اگر جو ماں کا کانسیپٹ ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے عورتیں جو تمہارے لیے، اللہ نے ان کو عورتوں کو کھیت بنایا، ہرس۔ تو ہرس جب آپ سمجھتے ہیں ہرس، تو عورتیں کھیت ہیں، تو عورتیں کھیت، اگر عورتوں سے کہ آپ کھیت ہیں، تو اس کو آپ جب دیکھیں گے اس کی سمجھ کیا ہوتی ہے کہ ایک فارمر جو ہوتا ہے، فارمر کا مطلب کسان، وہ کس طریقے سے زمین کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا ہے، اور وہ سارا طور طریقہ ہم فارمر کا ریلیشن شپ کسان سے جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عورت کے ساتھ ایک شوہر کو کس طرح کے تعلقات کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماں جو ہے وہ بچے سے کیا تعلق پیدا کرتی ہے، جو اس کا ماں کا ایک ریلیشن ہے بچے کے ساتھ، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تب ہمیں یہ کتاب کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا شہروں کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا ہم سمجھیں گے کہ وہ امی جو رہنے والے ہیں وہ ان کا کیا ریلیشن ہونا چاہیے باقی لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے۔ تو ماں کا جو ریلیشن، حالانکہ ہم سب ماں کے تعلقات سے واقف ہیں، میں ویسے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اہم اور مخصوص رشتہ ہے، ماں کا بچے کے ساتھ بہت ہی اہم اور مخصوص رشتہ ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش، نرشمنٹ، پیاس کا اور کھانے پینے کا خیال کرتی ہے۔ تو ایک تو پتہ چلا کہ وہ اس کی سورس ہے، وہ کس طرح کھانے پینے کا، اس کا سارے کا انتظام رکھتی ہے ماں۔ ایک رشتہ ہے کہ کھانے پینے کا اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح ان بچوں کی تربیت کی مختلف حالتوں میں ان کو کنٹرول کرتی ہے وہ۔ جیسے بچہ غلط جگہ واش روم کر دے گا، چھوٹا بچے سے چلیں آپ، بالکل آپ سوچیں بالکل کیا حیثیت ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے آپ کی ماں کے آگے۔ تو وہ کس طرح اس بچے کو ٹرین کرتی ہے، بچے کو کنٹرول بھی کرتی ہے، کہ جذبات سے بھی اور اپنے دماغ سے بھی، بچے کو دماغ سے اور کنٹرول کرتی ہے۔ اور وہ اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ یاد رکھیے، کنٹرول کرنا ماں کا، جذباتی کنٹرول بھی کرتی ہے بچے کے ساتھ، اور اس کو انٹلیکچولی ایجوکیٹ کرتی ہے، اپنی مامتا کے اختیار بھی رکھتی ہے، اتھارٹی بھی رکھتی ہے اس بچے پہ۔ یعنی بچہ اس کو ریٹیلیٹ کرے تو اتھارٹی دکھاتی ہے وہ، کہ مطلب اس کو روب دکھاتی ہے اتھارٹی۔ تو بچہ ایموشنلی جسے کہتے ہیں بلیک میل تو میٹافور میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ بچہ، ماں ہر حالت میں چاہتی ہے میرا بچہ جو ہے میرے کنٹرول سے باہر نہ ہو، شادی بھی ہو جائے اس کی تب بھی میرے کنٹرول میں رہے، بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے ماں، اور اس پر جذباتی، ایموشنل اور عقلی انٹلیکٹ کا لحاظ کے اثر انداز بھی ہوتی ہے۔
اثر انداز کرتی ہے انٹلیکچولی بھی اور ایموشنلی بھی، جس کی وجہ سے بچہ اپنی ماں سے مضبوطی طور پر اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی اس بچے کی اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس کے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے، انٹلیکچولی بھی اس کے ساتھ ریلیشن شپ کرتی ہے، اور اتھارٹی بھی رکھتی ہے، کنٹرول بھی کرتی ہے. یہ سب آپ مائیں جانتے ہیں. لیکن اب ہم اس کو جب لائیں گے وہاں پر کتاب کی ماں یا شعروں کی ماں، تو یہ ساری چیز اس پہ اپلائی کریں گے ہم. یہ سمجھنا آج لیکچر اتنا سمپل ہے یہ. اور ہر ماں کی نظر میں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، وہ پروٹیکشن. یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کو پروٹیکشن بھی کرتی ہے اپنے بچے کی، چاہے وہ غلطی پہ بھی ہو تب بھی پروٹیکشن کرتی ہے. تو حفاظت بھی اور جناب کیئر بھی کرتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے. اور سب سے خصوصیت کی وجہ یہ کہ ہر بچے کا اپنی ماں سے بہت گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے جو پوری زندگی قائم رہتا ہے. اگر یہ الفاظ جو میں نے ابھی بولے ہیں، جو مائیں تو سمجھ گئی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ اب جب آیتوں میں آئے گا تو وہ کیسے کتاب کی ماں کا، جب ہم کہیں گے کتاب کی ماں، تو وہ جو ماں جس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی، اس کا وہی ریلیشن ہوگا کتاب کے ساتھ. اب کیا وہ سورہ اعراف میں 157 میں آ جائے، الذین یتبعون الرسول النبی امیہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو آیت میں نے پوری سورہ اعراف 157 پڑھی ہے، یہ معاشرے میں اس کو کون کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ پیدائش کہاں ہوئی ہے، تو امی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو یہ امی نبی کون ہوا؟ عیسیٰ السلام. ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اچھا ابھی اور دیکھیں، ابھی ایک اس نے ان کو لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے ساتھ تورات انجیل تھی، ان کو پیدائش ان کو سکھا دی. اچھا اب سنتے جائیے ذرا، عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اب یہ دیکھیں ایک اور بات دیکھیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اچھا میں ایک بتاتا چلوں آپ کو کہ قرآن مجید میں آپ ریفرنس لکھیں 6 کی 146، سورہ انعام 6 کی 146 لکھیں، سنیں آپ، لکھ لیا آپ نے؟ پھر لکھیں سورہ نساء 4 کی 160، پھر سورہ لکھیں النحل 16 کی 118. یہ آپ کو میں نے ریفرنس دکھا دیے. اچھا اب ان تینوں آیتوں میں ایک بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی ہود جو ہادو ہیں، اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا کچھ کھانا جو حلال تھا، وہ انعام میں سے کچھ پورشنز یا انعام. تو اس میں سے ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر، سورہ نساء 4 کی یہ میں پڑھ رہا ہوں 160. باقی 2 آیتیں میں لکھا چکا ہوں، آپ کو لکھا چکا ہوں، لیکن میں پڑھ رہا ہوں 4 کی 160. فَبِظُلْمٍ، بسبب ان کے ظلم کے، من الذین ہادو، یہودی نے جو ظلم کیا، حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم، ان کے اوپر، طیبات، جو اچھی چیزیں تھیں حلال کو حرام کر دیا، احلت لہم، جو حلال تھی ان کے لیے، جو حلال تھی طیب چیزیں ان کو حرام کر دیا. وَبِصَدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے کثرت سے، تو اللہ نے حلال چیز کو حرام کر دیا تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ یعنی کہ ہادو جو تھے، ہادو، انہوں نے حلال کو حرام کر لیا تھا. اور ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران 393 آیت لکھ لیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. سارا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، سنیے، سارا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، سوائے اسرائیل نے حرام کر لیا اپنے نفس کے اوپر تورات کے نزول سے پہلے. یہ سارا کھانا جو انعام سے آتا ہے، انعام سے مطلب
بکرے مویشی سے آ رہا گائے وہ حلال تھا، سوائے اسرائیل نے حرام کر لیا اپنے نفس کے اوپر. اس سے پہلے کہ تورات قانون نازل ہوتا، قانون میں تورات ہے، احکامات آئے تھے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ ایک لیکچر ہے. تو اللہ کہتا ہے قل فاتو، کیا ہو اسے لے کے آؤ تورات، فتلو، آپ اس کی تلاوت کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب میں آپ کو یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حلال اور حرام کا ذکر پورا لیکچر ہے پورا الگ سے، لیکن یہاں پر اس نبی، یہ جو نبی ہے یہ حلال کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے یہ نبی. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ جائیں گے اس سورہ آل عمران 3 کی 50 آیت میں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور عیسیٰ السلام کہتے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جو سامنے ہے، تورات قانون سے، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کی گئی تھی تم سب پر، اور میں آیا ہوں تم سب کے پاس تمہارے رب کی آیت نشانے کے ساتھ، بس تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو جو ظلم کیا تھا کس نے؟ یہودیوں نے یا اسرائیل نے حرام کر لیا تھا اپنے نفس کے اوپر، وہ کون حلال کر رہا ہے؟ عیسیٰ السلام. یہاں میں بتاؤں قرآن نے حلال کس نے کیا؟ جو حرام کر لیا تھا بس سبب یہودی کے لیے ظلم کیا. جب یہودیوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان پہ حرام کر دیا، تو عیسیٰ السلام نے حلال کیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا، یہ پڑھ رہا ہوں میں، سورہ اعراف میں 7 کی 157 میں یہی لکھا ہوا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اچھا اب یہاں پر اردو میں وہ لوگ جو رسول نبی امی ماں والے نبی کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے پاس تورات قانون انجیل خوشخبری میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان سب کو امر حکم کرتا ہے کہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ، اور ان سب کو روکتا ہے منکر بہروب کے بارے میں، اور وہ ان سب کے لیے حلال کرتا ہے طیبات اچھی چیزوں کو جو وہ ان سب پر حرام کرتا ہے، خبائث کو، بری چیزوں کو. اب یہ دیکھیں، اور اتارتا ہے ان کے بوجھ اور توق، ہتھ کڑیاں، پابندیاں ہوتی ہیں نا، یہ پابندی لگائی ہوئی تھی ہم نے، توق، اور جو ان کے اوپر تھے، پس وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے. اور اچھا اب یہ ایمان لانے والوں کی دیکھیے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور پس وہ لوگ ایمان لائے اس کے ساتھ. یہ ہے نا وَعَزَّرُوهُ، اس کے معنی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ جانتے ہیں تعزیری قوانین، تعزیری قوانین پینل لا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو حلال تھا کھانا جانور جو بھی، اس کو جو حرام کیا، اب وہ حرام سے جب واپس عیسیٰ نے حلال کیا تو لوگ نہیں کھا رہے. عیسیٰ السلام نے داخل کر دیا. تو ایک طرح تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی جو اس نے وہ واپس حلال کیا تو اس کا تم اس کو مانو. وہ عَزُّرُوهُ کا مطلب ہے تعزیری قوانین کو مانو، وَنَصُرُوا، اور اس کی مدد کرو. یعنی میں اگر لیکچر بھی دے دوں حلال حرام کا تب بھی لوگ وہی کریں گے، چلا آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں پر. تو جو ایمان لائیں گے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، عزر و تعزیری قوانین کو مانو، یعنی اس کے جو اس نے چینج کر دیا. پہلے وہ اللہ نے حلال کو حرام کر دیا تھا نا، وہ اگر آیتیں جب میں دکھاؤں تو اللہ نے حرام کیا تھا ان کے بسبب ظلم کے. یہودیوں نے ظلم کیا تھا اور مخالفت کی تو حرام کر دیا، یہاں وہ حلال کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے جو تعزیری قوانین کو مانو اور اس کی مدد کرو. اب آگے ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ نور الذی انزل معہ، اور اتباع کرو اس نور کی جو نازل کی گئی ہے اس کے ساتھ. اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پائیں گے. اور اتباع کرو نور، کتاب، حکمت، تورات، انجیل، بینات، چھٹا بھی نور آ گیا، نور. اور اتباع کرو نور الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل ہوئی. نور کیا ہے؟
نہیں بتائیں گے پرانے میں سے نئے آدمی. نور کیا ہے؟ جو عیسیٰ السلام کا نور کیا ہے؟ جی ویری گڈ. آف کورس نور جو ہے نا، روشنی جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. جب بھی آیت سمجھا اندھیرے میں، قرآن میں اللہ کہتا ہے اندھیروں سے روشنی طرف لے کے آتا ہے. جب ہمیں اس کی اسپرٹ آ جاتی ہے تو ہم باقاعدہ روشنی میں آ جاتے ہیں. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّبُعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس کے ساتھ ہے وہ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو وہ روح القدس جو ہے اس کے ساتھ ہے، حضرت عیسیٰ السلام کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو روح القدس کی، روح کی جو نور ہے، روشنی ہے. الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ ہے. اولئک هم المفلحون، اور تم فلاح پاؤ گے. تو یہ جو آیت ہمارے پاس جو چلی آ رہی ہے پتہ نہیں صدیوں سے، چار ادھر اور چار ادھر، کہہ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. امی نبی کون ہے؟ امین کون ہے؟ مکہ والے. ہاں اب یہ سورہ اعراف 158 آیت. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. کہہ دے کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول امی نبی ماں والے کے ساتھ، جو اللہ اور اس کے کلمات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اور تم سب اس نبی کی پیروی کرو، شاید کہ تم ہدایت پاؤ گے. اب اگر آپ یہاں غور کریں، اس آیت میں دو رسول ہیں. پہلے کہتا ہے کہہ دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے انسانوں بے شک میں رسول ہوں تم سب کی طرف. جمیعہ کا مطلب سب کے، یعنی جب سے آدم سے لے قیامت تک کے جمیعہ کے لیے رسول کون ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ یا رول امین. ویری گڈ. یہ محمد رسول اللہ رول امین کو آپ جوڑتے رہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو وہ کہتے وہ جمیعہ ہے. اب آ گئے للذی ملک السماوات والارض، اب وہی بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے رسول بتا رہا ہے کون؟ رسول محمد رسول اللہ یا رول امین محمد رسول اللہ یا رول امین بتا رہا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسول النبی الامی. وہ اس کو بتا رہا ہے کہ رسول نبی امی پہ بھی مان لاؤ، اور الذی یؤمن باللہ وکلمہ، وہ بھی مان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے کلمات کے اور اس کی اتباع کو لانا، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ سورۃ جمعہ میں ہے. جتنا غلط بیان نہیں کر رہے ہیں آپ. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کون ہے؟ وہی جس نے ان ان پڑھوں میں، ان عرب کے لوگوں میں. امی ان پڑھ کہتے ہیں؟ جی ان پڑھ. یہ عربی شور ہیں آپ؟ جی بالکل ان پڑھ کو کہتے ہیں. امی کو روٹ لیٹر کیا؟ نہیں یہ کریشن نہیں دیا. کی کیا معنی؟ کیوں نہیں لوں گا یار؟ کی کیا معنی؟ یہ زبان ایسے ہی لیتی ہے. کی کیا معنی؟ جو ماں. ماں. اور امی؟ میری ماں. میری ماں. چلو اب بتاؤ، دیکھا آپ نے میری ماں سچ بول دیا تو کیا مطلب؟ اب دیکھا یہاں پر ترجمہ کیا کرو گے آپ؟ اب ترجمہ کیجئے. ترجمہ چھوڑ دو آپ. امی لکھا ہے وہاں پر. بالکل لکھا ہوا ہے. امیین لکھا ہوا ہے. بالکل. اچھا پہلے بہت ساری ماؤں والے. آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں نا میں. والذی بعث فی الامیین، اس نے جس نے بھیجا بہت ساری ماؤں والوں میں. کیا ترجمہ کرو گے پھر آپ؟ میں نے آپ کا ترجمہ کیا. میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اس نے جس نے بھیجا ان ان پڑھوں میں نبی. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کا مطلب ماں، میری ماں ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا؟ غلط تو نہیں ہوا نا؟ کیوں ماں والے ہوئے نا. امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ چلیں اس پہ آتے ہیں، اس پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں عربی کیوں کہتے ہیں؟ میری بات ہی نہیں سنتے آپ. آپ کو عربی نہیں آتی اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کہ نے خود اپنی منہ سے کہا امی میری ماں. ہاں تو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جس نے بھیجا بہت ساری ماؤں والوں میں. تو ماں تو سب کی ہوتی ہے، تو پھر اس کا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ایک سوال کا جواب دو. یہ بات، یہ ترجمہ غلط تو نہیں ہوگا یا ایسا کر دیں گے؟ غلط تو نہیں ہوگا؟ آپ یہ بتائیے اگر ایسا یہ ترجمہ یہاں بنتا ہی نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں آپ. مگر کیوں چھوڑیں اس کو یار؟ آپ ترجمہ کوئی بھی اٹھا کے کہیں سے کل کچھ کر لیں. پوچھ رہا ہوں آپ سے، جب آپ نے مان لیا کے مطلب میری ماں، امی. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی کا باپ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ سنیں میں آپ سے ابیکم نا، ابیکم ابراہیم، ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ ابراہیم. باپ دادا، والد نہیں کہا اسے، والد کہتے ہیں امیجیٹ باپ. ابی باپ کو کہتے ہیں. نہیں باپ دادا. باپ والد کون ہے آپ کے؟ جس سے آپ کی ولادت ہوئی ہے. محمد رسول اللہ کی والد نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ولادت جس سے ہوتی ہے. آپ کو عربی آپ جانتے تھے، والد اولاد جانتے ہیں آپ. اب جو ہے والدہ عربی کا لفظ ہے، والد عربی کا. اب جو ہے وہ عربی میں باپ کو کہتے ہیں. باپ دادا، باپ کو کہتے ہیں. دادا دکھاؤں میں وہ آپ نے اپنے طرف سے دکھاؤ بھائی کیسا آدمی ہے، تو عربی بھی نہیں آتی.
والد کہہ رہا ہوں میں، والد پوری دنیا جانتی ہے، والد و والدہ. کیا بات ہے، کیا بات. والد و والدہ قرآن مجید میں والد عربی کا لفظ والد قرآن میں حصے کے اندر بھی آیا، والد والدہ، اور امی ام اور آبا. چلے میں دادا مان لیتا، باپ دادا، میں نے کہا باپ دادا. محمد ابن عبداللہ ابن ابراہیم، کیونکہ یا تو والد یا دادا ہے نا. ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ، تمہارا دادا ابراہیم، تو محمد ابن عبداللہ ابن ابراہیم کہیں گے. محمد کا ایسا آ گیا بیچ میں. نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابیکم ابراہیم، میرے باپ دادا، تمہارے باپ، میرے باپ دادا ابراہیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے میرے. تو آپ کے دادا ابراہیم ہیں. ہاں، اور کیا. کون، کیسے کیسے لکھا ہوا ہے؟ میں مسلم ہوں اللہ کا. آپ نہیں، آپ کے نہیں باپ دادا ابراہیم. آپ جو ہے وہ لفظ کا ترجمہ وہی کریں گے جو ہے. کیا وہی کریں؟ آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، کیونکہ آپ مجھے امیین کا ترجمہ ماؤں والے کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ غلط نہیں ہوگا. ماں والے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابیکم ابراہیم کا معنی آپ کے سگے دادا جو ہیں وہ ابراہیم ہے، یہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ بحث برائے بحث کریں گے، میں آپ کر رہے ہیں بھائی، ایک باپ دادا لکھا ہوا ہے، باپ دادا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فی الامیین. امی کا آپ کو پتہ ہے نا، ماں والا بھی کہہ سکتے ہیں، ماں والا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے نہیں یہاں پر معنی. چھوڑ دیں، نہیں ہے. ابیکم کو آپ کا دادا کہہ سکتے ہیں لیکن ہے نہیں، یہ دور سے دادا ہیں، قریب سے دادا نہیں ہے. ایسی امی سے مراد ماں والا کہہ سکتے ہیں لیکن ہے نہیں. نہیں کہہ سکتے، ہے نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ اپنی ترجمہ مجھ پہ لاگو نہ کریں. نہیں، میں نہیں کر رہا. کر رہے ہیں آپ. نہیں، آپ یہ سنیں، یہاں مراد وہ ان پڑھ ہیں. امی کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے ماں کی زبان کے علاوہ کوئی اور اس چیز علم اس کے پاس نہیں ہوتا، کسی سیکھا ہوا علم نہیں ہوتا اس کے پاس. صحیح ہے، یہی ہے. صحیح ہے. تو یہ ماں والا کہہ سکتے ہیں. میں ابیکم آپ کا دادا والا کہہ سکتے ہیں. ایکسپلینیشن وہی دے دی جو آپ کو ایگزیکٹلی وہی کہے، ماں سے سیکھا ہوا. یہی کہہ رہے ہیں نا. لا الہ الا اللہ. نہیں، میں ایگری کر رہا ہوں نا، ماں سے سیکھا ہوا جو بات. یہاں پر ان پڑھ مانا ہے. ان پڑھ جب کہیں گے نا تو وہ چیز صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان پڑھ میں اور جو ماں کے علاوہ کسی سے نہیں سیکھا اس میں کیا فرق ہے؟ محمد رسول اللہ کون تھے؟ محمد اللہ کے نبی تھے. نہیں، کیا تھے وہ؟ امی تھے. قرآن نے کہا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ رسول النبی الامی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ دکھاؤ. محمد لکھا ہوا ہے؟ نہیں، رسول نبی الامی ہے. محمد تو نہیں لکھا ہوا نا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں پڑھوں میں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افإن مات قتل انقلبتم. یہ محمد رسول اللہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں. ایک اور آیت پڑھ دوں. اتنے لوگ آپ کو سننے آتے ہیں، آپ صحیح ترجمہ اور صحیح ترجمہ ایک مرتبہ آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں محمد والا کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں. آپ خود اگری کر رہے ہیں کہ محمد اور ماں سے سیکھا ہوا، وہ چیز ساری باتیں اگری کر لیتے اور پھر کہتے ہیں یہاں مگر کریں گے نہیں. خود کہہ رہے ہیں، اپنی منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ماں سے سیکھا ہوا. غلطیوں سے الزام لگائے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کا مانا، آپ کا مانا. وہ آپ بھی اگری کر رہے ہیں، آپ بھی اگری کر رہے ہیں. میں نے مگر کرائی، میں تو صرف یہاں پر کسی کا ایک عالم کا جو کہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. میں نے پوچھا تو آپ نے ان پڑھ کا، ان پڑھ نہیں کہہ سکتے. یہ لکھا ہوا ہے جس نے ان پڑھوں میں ان پڑھ نہیں کہہ سکتے. امی یہ ماں والا کہہ دیں. ان پڑھ ہے یہاں پر، ان پڑھ ہے یہاں پر، ان پڑھ ہے یہاں پر، ان پڑھ ہے. ان پڑھ کا نہیں مطلب، ان پڑھ نہیں ہے. امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ام کے معنی آپ کو پتہ ہے ماں، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں. یہ کیسے یہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ اگر ان پڑھ کیسے پڑھے گا؟ یہ اگر ان پڑھ ہے تو پڑھے گا کیسے بھائی؟ آپ خود سوچو. آپ منہ سے ان پڑھ کہہ رہے ہو، پڑھ رہا ہے وہ. بتاؤ کیسے؟ کیا کانٹرڈکشن ہوگی نہیں ہوگی؟ جو میں کہہ رہا ہوں ان پڑھ نہیں کہہ سکتے آپ. وہ تلاوت کر رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ. جب تو پڑھتا ہے قرآن، وہ کہہ رہا ہے ان پڑھ. ان پڑھ کا مطلب پڑھ نہیں سکتا. اسٹوپڈ قسم کی بات. وہ پڑھ رہا ہے، کنٹینیوس تلاوت کر رہا ہے، اب کہہ رہا ہے ان پڑھ ہے وہ. رسول اللہ ہمارے استغفر اللہ. میں تو نہیں مانتا ان کو ان پڑھ. ایک رسول اللہ تلاوت کر رہا ہے، پڑھ کے سنا رہا ہے. یہی تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. میں غلطی نہیں کر رہا ہوں بھائی، آپ کی اور میری سمجھ میں فرق ہے. آپ کی سمجھ میں یہ ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے. اللہ نے یہ کہا کہ میرے قرآن کے آنے سے پہلے ان پڑھ تھے، اور آپ ابھی بھی ان کو ان پڑھ سمجھ رہے ہیں. یہ غلط ہے. یہ کہاں لکھا کہ انہوں نے پڑھے لکھے ہوگا آخر میں؟ یہ کہاں لکھا ہوا آپ کے پاس؟ کون سی ہسٹری میں لکھا ہوا؟ یہ علم ہے. میں کہتا ہوں کون سی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ آخر میں پڑھے لکھے تھے وہ؟ کون؟ یہ قرآن خود اپنا علم ہے. قرآن کیوں لا رہا ہوں بیچ میں؟ تو میں کہہ رہا ہوں آپ لائیں حدیث میں. آپ نے ابھی بولا اس حدیث میں آپ نے آن کر دیا. ہم قرآن پر کوئی حق نہیں بتا سکتے. آپ نے کہا کہ بعد میں پڑھے لکھے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں پوری زندگی ان پڑھ ان کو. کس نے کہا؟ ابھی بھی کہہ رہے تھے آپ. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا وہ ان پڑھ تھے. کب؟ 40 سال تک. اس کے بعد پڑھے لکھے ہو گئے. اس کے بعد 23 سال میں قرآن سیکھا انہوں نے. قرآن سے بڑا علم کیا ہو سکتا ہے؟ لکھا ہوا دکھائیں گے آپ مجھے ہسٹری میں پڑھے لکھے ہو گئے تھے وہ. تو جب ٹریٹی سائن جب کی تھی وہاں سائن کیوں نہیں کر دیا انہوں نے؟ کیوں انہوں نے کہا کہ اس کا نام رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ کرو؟ دیکھیں ایک سوال کے جواب. اگر پڑھنا جاننا
اور ایک ایک آدمی کا عالم ہونا. مجھے انگریزی نہیں آتی, آج کے دور میں جس کو انگریزی نہیں آتی اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے نا دوست, آپ پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے بعد میں؟ نبی علیہ السلام 40 سال تک امی تھے, 63 سال کی عمر میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. پڑھ لکھے ہوئے تھے, پڑھا لکھا ان پڑھ کہہ سکتے ہیں ان کو آپ؟ لکھنا پڑھنا کہہ سکتے ہیں, ان پڑھ 40 سال تک کہہ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بعد میں کہہ سکتے ہیں. نہیں, تو کیوں کہہ رہا ہوں ان پڑھ ان کو 40 سال تک امی کیوں کہہ رہا ہوں ان کو تھے. امی تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا جن میں نازل ہوا ہے, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. امی کون ہے؟ امی جو تھے وہ لوگ تھے. سر پہلے اس کی بات کریں جس آیت میں امی لکھا ہوا ہے. دکھاؤں میں آپ کو سورہ اعراف 7ویں آیت ہے جہاں پہ امی نبی لکھا ہوا ہے. ایک آیت ہے جس پہ امی نبی آپ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل کہہ رہا ہوں. کھولیں ذرا سورہ اعراف 7. آپ تو ایک بول رہے ہیں نا آپ 7 اعراف جس کے امی نبی ہے نا 157. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اب آپ مجھے بتائیے یہ ان کو دکھائیں ذرا, دیکھیں آپ جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی نبی امی, جو لکھا ہوا پاتے ہیں ان کو اپنے نزدیک تورات میں اور انجیل میں, یہ کون ہے؟ یہ کون کس نبی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا 3 آیتیں پیچھے چلے جائیں. چھوڑ دیں آپ. کیوں؟ یہ تو دعا ہے, یہ تو موسیٰ کی دعا ہے. مجھے معلوم ہے موسیٰ دعا نہیں نا, تو یہ تو مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو ایک چیپٹر بتا رہے ہیں, پورا جو معاملہ ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمُهُ 70 رَجُلًا, پھر یہاں سے دعا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی, وہ کیسے کریں گے؟ موسیٰ نے پھر کیسے, عیسیٰ نے پھر کیسے بتایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد؟ تو عیسیٰ السلام کو اللہ نے کہا نا, تو موسیٰ کو بھی اللہ نے کہا. کہاں کہا بتاؤ؟ یہ ہے نا, بتاؤ. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمُهُ 70 قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُمْ, یہاں سے آیت شروع ہو گئی. چلو شروع ہو گئی. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً قَالَ, آرام سے اللہ ٹھہر. اب یہاں سے اللہ نے جواب دیا. ہاں بتاؤ. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ اردو میں بتاؤ, اردو میں ان کو, اردو میں. اے اللہ, قَالَ اللہ نے کہا, یہاں تک آیت آ گئی, دعا ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب ہے جس پر میں چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں, جو میری رحمت ہے ہر وہ چیز کو شامل ہے, اور میں اس کو ان لوگوں کے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور آیاتوں پر ایمان کرتے ہیں, اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ دانش. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہے یہاں پر. جی ہاں, یہ بالکل لکھا ہوا ہے جو نبی امی ہے. اب ان سے میں ایک بات کر سکتا ہوں, 2 منٹ ادھر, ایک منٹ ادھر دیکھیں میری طرف. ماں والا نبی کون ہے؟ جی, ماں والا نبی عیسیٰ. یار آپ کیوں بول رہے ہیں یار پلیز؟ بیچارے کو وہ بہت ذرا پریشانی ہوگی نا. کہاں پہنچ رہے ہیں, کہاں پہنچ رہے ہیں, میں نہیں آج یہ بتایا تھا, یہ بتایا تھا, ایمان سے بتایا تھا. نہیں بتاتا. میں چیلنج دوں, آپ نے کیوں بول دیا گھبراہٹ میں؟ میں کیوں گھبراؤں گا؟ گھبراہٹ غلط جا رہے ہیں نا. نہیں میں جلدی پہ نتیجے پہ آنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سے نتیجے جلدی لے لوں. نتیجہ نہیں, میں آپ بہت غلط جا رہے ہیں. نہیں, میں غلط رخ پہ جا رہے ہیں. اس لیے کہلوا سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے دنیا میں آج تک جب میں نے آیت کسی کے سامنے پیش کری اس سے میں نے پوچھا, اسے ایک دم بتا دیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہتا ہے کیا تم نے کہا تھا اپنی ماں کو امی, ماں بھی امیہ لکھا ہوا ہے, کہ تم ابن مریم کس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ صرف واحد نبی ہے جو ماں کے ساتھ ماں سے ایفلیٹڈ ہے, عیسیٰ السلام, وہ ہے امی نبی. آپ خواہ اٹھا کے وہ تورات انجیل میں لکھا, ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے تورات انجیل میں. آپ قرآن میں دیکھیں نا اس کی ڈیفینیشن. آپ نے جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. سر ایک سیکنڈ بات سنیں آپ پلیز. ابھی نازل بھی میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو آپ بائبل کی گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان کی بات ہی نہیں کرتا. وہ تو میں مانتا ہی نہیں اللہ کی کتاب, وہ میں اس کو قطعی طور پہ تحریف کیا مانتا ہی نہیں اللہ کی کتاب. وہ تو لوگوں نے کتاب لکھی ہوئی ہاتھوں سے, ایسی میں مانتا ہی نہیں. اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتا ہوں 100%. ایک سینٹنس بھی نہیں ہے اس پہ اللہ کا, صرف اللہ کی کتاب یہ ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی ہے, ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, اس سے پہلے کتاب کو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی میں گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان, نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ, یہ ساری کتابیں میں مانتا ہی نہیں اللہ کی کتابیں. شیخ صاحب بات بہت لمبی ہو گئی ہے اور فائدہ کچھ نظر نہیں آ رہا.